چونکہ ہمارا وہ کیا اس کہتے ہیں کمبائن ہے وہ فیملی جو ایک سسٹم ہے، تو اس میں مصیبت پہلے یہ بہت اچھا تھا کہ سب مل کے زندگی گزارتے تھے پیار سے. اب یہ عذاب بن گیا ہے کہ ساس کے تانے الگ. ابھی 2 دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، لاہور سے بس پہ چڑھ کے وہاں پہنچ گئی. کہا جی دیکھیں یہ میری 6 ماہ کی بچی ہے، اور میرا خامند کہتا ہے تو نے میری بہنوں کی بھی خدمت کرنی ہے، میری ماں کی بھی کرنی ہے، میرے باپ کی بھی کرنی ہے، میرے بھائیوں کی بھی کرنی ہے، اور مجھے بتائیں میری 19 سال عمر ہے اور یہ بچی میرے کندھے پر ہے. میں سارا دن نوکرانیوں کی طرح کام کرتی ہوں، پھر بھی رات کو اتنے تانے سنتی ہوں کہ رو رو کے سوتی ہوں. میرے بچوں، اگر آپ زندگی میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم گاڑیوں سے نہیں، ڈگریوں سے نہیں، عہدوں سے نہیں، تمہارے اخلاق سے. اپنے اخلاق ایسے بناؤ کہ تمہاری بیوی تم پہ قربان ہو، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جھولیاں اٹھا کے دو. ہمارا علاقہ ذمہ دار ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے ایک ذمہ دار دوست آئے مجھ سے ملنے. سنو غور سے، باپ کہہ رہا ہے مولانا صاحب میرا بیٹا آگ میں جل رہا ہو تو ہم ماں باپ اس کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ اللہ اس کو بچا لے. اس نے ہمیں اتنا جلایا ہے، اتنا جلایا ہے کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے سڑ جا. ایسے نہ ہو. آپ بچیوں سے کہتا ہوں آپ پرائے گھر میں جا رہی ہو، جگہ بنانے میں وقت لگتا ہے، اور بولنے سے وقت جگہ نہیں بنتی، خاموش رہنے سے جگہ بنتی. آپ کو پتہ ہے اس امت کی بنیاد ایک عورت نے رکھی. میرے نبی کی بنیاد حضرت ہاجرہ نے ڈالی. اور کیسے ڈالی؟ حضرت ہاجرہ شہزادی تھی جو ابراہیم علیہ السلام سے شادی ہوئی. ان کی 20-21 برس عمر. ابراہیم علیہ السلام کو 84 سال عمر، اور اللہ نے بیٹا سارا کی بجائے ہاجرہ کو دیا اور پھر کہا اس کو یہاں سے لے جا. حیران پریشان کدھر لے جاؤں، کہاں لے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا جہاں میں کہوں. تو ابراہیم کہنے لگے مجھے کیا پتا کہاں جانا ہے. کہ جبریل آ رہا ہے. جبریل انسانی شکل میں اونٹنی پہ سوار ہو کر آئے، پیچھے ابراہیم اور ہاجرہ، اور مکے کے کالے سیاہ پہاڑوں میں جب پہنچے جہاں اس اپنی بیوی کو چھوڑ دیں اور چلے. ابراہیم علیہ السلام آگ میں گر رہے تھے تو کچھ نہیں بولے، کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اور جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں، کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ کہا آپ کے اللہ کا امر ہے کہ اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دیں. اللہ ہر سال لے جاتا ہے. میں جب مکے کے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں مجھے حضرت ہاجرہ یاد آتی ہیں کہ ایسے کالے پہاڑوں میں نہ انسان، نہ مرد، نہ عورت، تنہا چھوڑ کے جب چلنے لگے تو امتحان دیکھو. اللہ نے کہا بولنا کچھ نہیں، بس خاموشی سے واپس. وہ کہنے لگے آپ مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ 20-21 برس کی شہزادی ہو مصر کی، اب مجھے چھوڑ. 3 میل چلتے رہے. کدئی بیت اللہ کی جگہ سے کدئی 3 میل ہے. 3 میل چلتے رہے اور وہ پوچھیں اور بولے نہیں، اور یہ پریشان ہو کر گھبرائیں اب مجھے میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں، میں نے کیا قصور کیا ہے. 3 میل چلنے کے بعد انہیں خیال آیا یہ اللہ کا نبی ہے، کہیں کوئی اوپر سے نہ حکم آیا. تو کہنے لگی اللہ امر، کیا اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یہاں چھوڑ دیں؟ تو بس سر ہلایا. تو ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا. اذن لن یضیعنا اللہ، میرے آقا جاؤ، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. عورت تو داستانی صبر کی ہے، کہانی صبر کی ہے. بیٹیوں صبر کرنا سیکھو، اور گالی کا جواب گالی سے نہ دو، تانے کا جواب تانے سے نہ دو، مسکرا کے جواب دو. رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں فرشتے بھی تمہارے قدم چومیں گے. یہ اخلاق اتنی مارکیٹ، تم تو پڑھتے رہتے ہو اکانومی، تو یہ ڈیمانڈ سپلائی میں جب اوپر نیچے ہوتے ہیں، جب ڈیمانڈ بڑھ جائے سپلائی کم ہو جائے تو قیمت بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ تو سوکھا جائے قانون ہے. ایسے ہی میرے رب کی بارگاہ میں
ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے. پوری دنیا کا ہر مرد عورت مسلم نان مسلم اچھے اخلاق کا طلبگار ہے کہ میرے ساتھ اچھی ڈیل کی جائے، اچھا بولا جائے. اور سپلائی ہے ہی کوئی نہیں، کوئی میٹھے بول والا ملتا ہی نہیں، کوئی درگزر کرنے والا ملتا ہی نہیں. ایک بچے نے اپنی ساس سے معافی مانگی، کوئی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہوا تو ساس سے معافی مانگی، تو اس بچے کی ماں اپنے بیٹے پر کیا کہہ رہی، اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں، سس کو لو معافی مانگی ہے تو اتنا بے غیرت ہو گئے ہیں. جب مائیں یہ سبق دیں تو پھر کیا ہوگا. تو بچیوں، میں بہت تھکا ہوا آیا تھا، میں راستے میں ان سے کہہ رہا تھا دعا کرنا کچھ اللہ کہلوا دے، کہ تھکاوٹ میری ہڈیوں میں اتر گئی. تو تمہاری برکت سے کچھ میں نے گھنٹہ سوا گھنٹہ بات کر لی ہے. میری ساری بات کا خلاصہ ہے، اچھے انسان بنو، اچھے مرد بنو، اچھی عورت بنو، اور اس کے لیے کردار بناؤ، کردار بناؤ. مغرب کی اندھی چال نہ چلو. میں کہ ویسے ہی مثال آ گئی، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، تم کیسے طلوع ہو؟ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ مغرب میں جا کے ڈوبتا ہے. وہ ڈوبنے کی جگہ ہے، ابھرنے کی جگہ مشرق ہے، جس کی تہذیب. آپ چلے جاؤ ہمارے ادھر تھر پار کر، وہاں سب ہندو رہتے ہیں، آپ دیکھو گے ہندو عورت کا نقاب یہاں تک ہوگا، چونکہ وہ پانی بھرنے جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں اور اپنی مزدوری بھی کرتی ہیں، تو ان کا نقاب یہاں تک، یہ حالانکہ وہ تو ہندو ہے. یہ ہماری مشرق کی تہذیب ہے. تو آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کوئی لڑائی جھگڑا ہو ہی جاتا ہے، جوان ہو صلح کر لو. والدین زندہ ہیں ان کی دعا لو، شادی ہو جائے اچھے اخلاق سے بیوی کا دل لے لو، اولاد ہو جائے تو اولاد کو عزت دو. ہمارے ہاں ماں باپ کا بڑا جبر ہے کہ وہ اتنا رگڑا دیتے ہیں کہ یہ کتنے اے آئے تیرے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے. آج کل ہے نہیں آ گیا او لیول اے لیول، 10.5 میٹرک تو ایف اے کی تھا. تو اب وہ او اے کے نیچے بچے ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. اتنے بڑے بڑے بستے اٹھا کے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے. تو اپنے بچوں پر شفقت کرو، اپنے بچوں کے ساتھ محبت. تمہارے ماں باپ سختی کریں برداشت کر لو، لیکن جو والدین بیٹھے ہیں، مائیں بیٹھی ہیں، باپ بیٹھے ہیں، ان کو کہہ رہا ہوں اولاد کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرو. عرب اپنے بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، یہ کلچر تھا عرب. اور سردار مجال ہی نہیں کہ کسی کے سامنے بچے کو پیار کرے. اور میں قربان جو میرے نبی حسن حسین کو یہاں نہیں اٹھایا ہوتا تھا، یہاں کندھے پہ بٹھا کے باہر آ جاتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے یہاں تھے. جو بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایک بدو حیران، یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو ان سے اتنا پیار ہے؟ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نہیں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا. ہم نے کہا اکرموا اولادکم، بچوں کو عزت دو، ڈیگریڈ نہ کرو. تم بیٹیاں گھر جاتی ہو، کبھی تمہاری ماں نے اٹھ کے تمہارا استقبال کیا؟ آؤ بھائی، یا ابا نے؟ ابا تو ویسے ہی چڑھے ہوں گے، قرضہ سر تے چڑھے ہوئے. اور آدمی مقروض جو جتنا بڑا کاروباری ہے اتنا بڑا مقروض. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کا گھر، اور 2 گھر سے مراد ہے ایک ایک کمرہ. حضرت بی بی فاطمہ سیدہ کا گھر تھا، جنت کی عورتوں کی سردار. جنت میں نور کی چمک اٹھے گی تو جنتی فرشتوں سے پوچھیں گے یہ نور کہاں سے آ گیا؟ جنت خود نورانی، یہ کون سا نور ہے جو جنت کے نور پہ چھا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اوپر کی جنت میں علی و فاطمہ بیٹھے تھے، کسی بات پہ ہنسے ہیں، ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے پوری جنت کو روشن کر دیا. تو فاطمہ کی بیٹیاں بنو، مغرب کی بیٹیاں نہ بنو. محمد مصطفیٰ کے غلام بنو، مغرب کے غلام نہ بنو. میں پھر شعر دہراتا ہوں، ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا. تو آمد رفت روز تھی، روز. اب بی بی فاطمہ دروازے پر آئی ہیں اور میرے نبی کی نظر پڑی ہے اور آپ زمین پہ بیٹھے ہیں.
چیئر پر بیٹھے ہیں، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، میرے رب کی قسم یوں کھڑے ہو جاتے، وہ صرف کھڑے نہیں رہتے تھے، دوڑ کے آگے جاتے تھے، دوڑ کے، اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پکڑ کے دیکھو مجھے یہ چومتے، اور ہاتھ پکڑے پکڑے لا کر چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ ہے اولاد کو عزت دینا۔ پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار مائیں، یہ ماؤں نے ڈنڈا اٹھا، تیرے اے کتنے آئے، تیرے بی کتنے آئے، تیرے سی کتنے آئے، اس کو انسان بننے دو، اے بی سی چکڑ لو ان۔ ہمارے پاکستان کی پڑھائی تو کاروبار ہے، کوئی تعلیم تو ہے؟ تعلیم کا مطلب تو عقل کو بیدار کرنا ہے، نہ کہ پیسے کمانا۔ یہ ہمارے سارے تعلیمی ادارے کاروباری ہیں، چاہے لمز والے ناراض بھی ہو جائیں کاروباری